السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ہم انسانوں کی اصل حقیقت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جوان ہونے لگتا ہے، طاقتور سمجھنے لگتا ہے، تو اس کی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کو ماں باپ کی کمزوری، کسی کو اولاد کی کمزوری، کسی کو کاروبار کی کمزوری، کسی کو دوست احباب کی کمزوری۔ پھر جوانی ڈھلتی ہے تو بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ان کمزوریوں میں مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں نہ آئی۔
کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ جس کو اللہ ڈھیل دے دے اور اس کی دنیا ہی جنت بنا دے. مسلمان کے بارے میں، اللہ کو ماننے والے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے اور اس پہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں. مصیبتوں اور پریشانیوں میں کبھی ہمارے ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی دوست احباب کام آ جاتے ہیں، کبھی بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی ہے. لیکن بسا اوقات ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں جن کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس کے بارے میں پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو. اللہ سبحانہ و تعالی التجائیں قبول کرنے کے لیے، سننے کے لیے ہر وقت تیار ہی تیار ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جس کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. تو میرے صاحب آج کوئی بھی نئی پریشانی نہیں کہ کوئی ہم میں سے کہے لو جی جو مجھے پریشانی آئی ہے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں آئی. نہیں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. تم جس پریشانی میں بھی ہو، جس مصیبت میں بھی ہو، جو ہم نے کتاب قرآن پاک تمہاری طرف اتار دی ہے، اس کتاب میں ہم نے تمہارا تذکرہ کر دیا ہے. اس کتاب میں ہر پریشانی کا تذکرہ ہے، ہر پریشانی کا حل کا تذکرہ ہے. آج ایک پریشانی یہ ہے، کہتے ہیں جی سارے ہی میرے دشمن ہو گئے قاری صاحب، بیگانے تو بیگانے رہے، اپنے بھی مجھے گرانے پہ لگے ہوئے ہیں. تو میں پھر عرض کر دوں میرے صاحب یہ کوئی نئی پریشانی نہیں. اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، تیرا تذکرہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے کر دیا ہے. یہ کوئی نیا دکھ نہیں. ایک پیغمبر ایسا گزر چکا ہے جس پہ یہ دکھ آیا تھا کہ سارا علاقہ ہی دشمن، وقت کا بادشاہ بھی دشمن، علاقہ کیا سگا باپ بھی کہتا ہے آگ لگا دو اس کو، یہ میرے بتوں کا گستاخ میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گیا. جلانے کے لیے پورا علاقہ اکٹھا ہے، باپ بھی اکٹھا ہے. ایک جان ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اور آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں لیا ہے. 4 پیغمبر گزر چکے ہیں، کئی ولی بزرگ گزر چکے ہیں جن کی قبریں بن چکی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی پریشانی میں، اتنی بڑی مصیبت میں، مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کے لیے گزرے ہوئے نہ کسی پیغمبر کو آواز دی ہے، نہ کسی ولی کو آواز دی ہے، نہ کتب کو آواز دی ہے، نہ ابدال کو آواز دی ہے. آواز دی تو کس کو دی؟ کیا بولا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے میرے شہنشاہ ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، جھگڑا کوئی لین دین کا نہیں. اے اللہ جھگڑا تیری ذات کا ہے، تو ہی میری مدد کے لیے کافی ہو جا. قربان جائے ابراہیم علیہ السلام نے جب ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی نہیں، انہوں نے بابا جی آدم کو آواز دی کہ یا آدم مدد، وہ آدم میری مدد کے لیے پہنچ، یا نوح مدد، وہ نوح میری مدد کے لیے پہنچ، یا ہود یا صالح. نہیں، حالانکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین ان کے پاس آتے جاتے تھے. نہیں، آواز دی کہ یا جبریل مدد، وہ جبریل میری مدد کے لیے پہنچ. وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے اللہ کی مخلوق کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے عرشوں کے رب کو آواز دیتے ہیں. جب رب کو آواز دی پھر اللہ نے مدد کی کمال کر دی. اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. جب میرے ابراہیم نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے بھی پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا دیکھ تیرا کام جلانا ہم نے تجھے دیا ہے. میرا خلیل آلہ ہے، میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. میرے صاحب ابراہیم علیہ السلام پہ یہ دکھ آیا، انہوں نے اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارا ہے. آج ایک دکھ اولاد کا بڑا ہے، ہر دوسرا تیسرا باپ اولاد کے دکھوں میں روتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر میں عرض کر دوں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. اولاد کے دکھوں کا رونا رونے والوں، اللہ کہتا ہے تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دی ہے. تیری میری اولادوں کا دکھ کیا دکھ ہے؟ دیکھ
ایک پیغمبر پہ اولاد کا کتنا بڑا دکھ ہے۔ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ ایک دکھ باپ ہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں ہاتھ سے جس کو دفن کر دے اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے، یہ دکھ تو ماں باپ کو بوڑھا کر دیتا ہے، ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ دیکھ باپ پیغمبر ہے، قبر پاس ہے، دادا پیغمبر ہے، قبر پاس ہے۔ سورہ یوسف کبھی اس انداز سے بھی پڑھیے، یعقوب علیہ السلام پہ اولاد کا اتنا بڑا دکھ آیا، قبر والے نہ اپنے باپ کو آواز دی نہ دادا کو آواز دی، وہ جانتے تھے جتنا بھی بڑا دکھ کیوں نہ ہو، مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو صاحب آواز نہیں دیتے، آواز دیتے ہیں تو رب کو آواز دیتے ہیں۔ روتے ہوئے کیا کہا؟ صبر جمیل واللہ المستعان۔ اے شہنشاہ بہت بڑا دکھ آ گیا ہے، تو مجھے صبر دے دے، اور اے اللہ اتنے بڑے دکھ میں بھی میرا مددگار تو ہی ہے۔ واللہ المستعان، پوچھئے ترجمہ اس کا، واللہ المستعان کا معنی ہے صرف یا اللہ مدد، نہ باپ مدد کر سکتا ہے نہ دادا مدد کر سکتا ہے۔ ایک سال اللہ کے آگے روئے، تو ایک دو مہینے سال کے بعد اللہ کا در چھوڑنے والے، دیکھ سورہ یوسف کو 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اللہ سے بیٹا مانگتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَزَّتْ عَيْنَا، اللہ کے آگے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی صاحب، لیکن اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہو جاتی ہے لیکن ہاں دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ 35-40 سال کے بعد بیٹا کیا ملنا تھا، بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گیا ہے۔ یہ دکھ تو صاحب ایک باپ ہی جانتا ہے، باپ کا بیٹا اگر جیل میں بند ہو جائے باپ کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ۔ اتنا بڑا دکھ آیا، پاس اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے باپ ان کی قبر ہے، چچا پیغمبر ہے ان کی قبر ہے، دادا ابراہیم جن کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا تھا ان کی قبر پاس ہے۔ صاحب دیکھئے سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ گھر میں قرآن پڑھئے، تجھ سے کوئی ہاتھ نہیں ہو رہا، دھوکہ نہیں ہو رہا، یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے تجھے ترجمے والا قرآن نہ پڑھ، ہم کہتے ہیں پڑھ جا کے اپنے مولوی کا لکھا ہوا پڑھ ضرور لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھئے۔ یعقوب علیہ السلام پہ جب بہت بڑا پھر دکھ آیا تو روتے ہوئے کیا کہا؟ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، ہائے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے، لیکن شہنشاہ پھر بھی میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، اے اللہ میں سارے شکوے تیرے آگے رکھتا ہوں، سارے غم تیرے آگے رکھتا ہوں، شکوے تو دور کرتا ہے، غم تو دور کرتا ہے، تیرے سوا میرے بیٹوں کو واپس لانے والا نہیں۔ قربان جائیں جب انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، دیر ضرور ہوئی حضرت، ہاں دیر نہیں ہوئی، اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے تھے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی۔ سارا قصہ ساری داستان سنانے کے بعد آخر میں اللہ نے کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رہتے مشرکی ہیں۔ دکھوں میں غیبی مدد کے لیے کوئی فرشتوں کو آواز دیتا ہے، کوئی جنوں کو آواز دیتا ہے، کوئی ڈھیریوں کو آواز دیتا ہے، کوئی بتوں کو آواز دیتا ہے۔ دیکھ جس پہ بھی دکھ آیا ہے اس نے اللہ کو آواز دی ہے، کوئی بھی نیا دکھ نہیں ہے۔ آج ایک دکھ اولاد نہ ہونے کا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اتنے سال ہو گئے قاری صاحب، اولاد ہی نہیں اللہ نے دی،
औलाद ही नहीं हुई, फिर मैं अर्ज कर दूं लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम। औलाद ना होने का रोने वालों, अल्लाह कहता है तेरा तस्करा भी मैंने कुरान पाक में कर दिया है। तेरे बेटे की शादी को 2 साल हुए हैं, 5 साल हुए, 10 साल हुए। देख अल्लाह का एक पैगंबर है, शादी हो गई, 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, वस्ताल रासु शैबा, हत्ता के बुढ़ापा आ गया, सर में चांदी आ गई, सर के सारे बाल सफेद हो गए, हड्डियां जवाब दे गई, बीवी बच्चा जनने के काबिल न रही। कुरान कहता है जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। मेरे बूढ़े ज़करिया को याद करो, जब बुढ़ापा आ गया उन्होंने फिर भी मांगना नहीं छोड़ा। और कबूतरों के दाने की तरफ जाने वालों, और अपनी इज्जतों को नीलाम करने के लिए दरगाहों पे छोड़ के आने वालों, हमारा दीन हमें इज्जत सिखाता है, गैरत सिखाता है, तौहीद सिखाता है। मुजावरों के पास बेटे नहीं, बेटे अल्लाह पाक अता करता है। झूठ बोलते हैं 40 रातों के लिए अपनी बीवी हमारे पास छोड़, कि तेरी इज्जत के भी डाकू हैं, तेरे ईमान के भी डाकू हैं। हमारा दीन हमें जैसे तौहीद सिखाता है, ऐसे हमें अल्लाह की कसम गैरत सिखाता है। गैरत, ये दीन गैरत वाला है, गैरत गयूर बनाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कोई भी औरत महरम के बगैर सफर न करे। एक सहाबी खड़ा हो गया, अर्ज करता अल्लाह के हबीब इन्निक तुतिबतु फी गज़वति कज़ा व कज़ा, मेरा फलां गज़वे में नाम लिखा हुआ है, मैं आपके साथ जिहाद के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी अकेली हज के लिए मक्का की तरफ जा रही है। तो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम गैरत वाले हमारे पैगंबर ने क्या फरमाया, नहीं नहीं जिहाद के लिए मत जाओ, किताल के लिए मत जाओ, अपनी बीवी को तुम अकेले ना छोड़ो, मक्का में हज के लिए अपनी बीवी के साथ जाओ। ये मेरे हबीब का अमन वाला दौर है। उस दौर में भी औरत को इजाजत नहीं है कि वो महरम के बगैर सफर कर सके, मक्के जैसे शहर में रह सके। तेरी मेरी बेटी लाहौर कैसे अकेली रह सकती है, इस्लामाबाद कैसे अकेली रह सकती है, मुल्तान कैसे अकेली रह सकती है। साहब ये दीन गैरत वाला है। अगर तूने डिग्री दिलवानी है अपनी बेटी को, ले जा अपनी फैमिली को भी उधर मकान किराए पे ले, मैं डिग्रियों से तुझे नहीं रोकता, लेकिन मैं तुझे गैरत का दरस देना चाहता हूँ। अपनी बीवियों की इज्जतों को नीलाम मत करो। ये जो खबरें आ रही है, कभी फलां यूनिवर्सिटी की खबर है, कभी फलां कॉलेज की खबर है, साहब उधर हाथ बाप का भी है, माँ का भी है। इस्लाम ने जो इसको इजाजत नहीं दी, इसने वो हाथ क्यों खड़ा किया? अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को अकेला इसने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हत्ता के ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने डिग्री की खातिर अपनी इकलौती अकेली बेटी को बैरून मुल्क छोड़ दिया है, बैरून मुल्क भेज दिया। साहब क्या हालात है, इंटरनेट कहां जा पहुंचा है, इज्जतें कैसे नीलाम हो रही है। देख मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के में महरम के बगैर औरत को नहीं रहने दिया था। ये इस्लाम हमें गैरत सिखाता है। दरबारों पे कैसे एक औरत 40 रातें गुजार सकती है, दीन इस बात की इजाजत नहीं देता। साहब उधर औलाद नहीं, औलाद अल्लाह के पास है। देख ज़करिया अलैहिस्सलाम को 80 साल गुजर गए, 80 साल अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह रब्बी ला तज़रनी फर्दा, मुझे अकेला ना छोड़, कोई वारिस दे दे। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे रोते रहे। मरियम अलैहिस्सलाम का बंद कमरा खोला, क्या देखा? मरियम अलैहिस्सलाम के सामने वो फल पड़े हैं जिनका मौसम ही नहीं है, ये बेमौसमे फल। जाते ही पूछा अन्ना लकी हादा, मरियम बेटा
ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ دین جیسے توحید سکھاتا ہے ویسے ہی غیرت سکھاتا ہے۔ پوچھ تو بھی اپنی بیٹی سے، یہ موبائل تجھے میں نے نہیں لے کر دیا، تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اتنا مہنگا لیپ ٹاپ میں نے تجھے لے کر نہیں دیا، اتنے مہنگے مہنگے سوٹ اور اتنی مہنگی مہنگی شاپنگیں، یہ پیسہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ زکریا علیہ السلام نے پوچھا مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، کمال کر دی، قالت ہوا من عند اللہ، بابا زکریا یہ پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے ہیں، میرا اللہ پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے موسم مجھے پھل دیتا ہے۔ قربان جائیں، قرآن کہتا ہے، تیسرا سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام وہی کھڑے ہو گئے، اے اللہ پہلے تیرا بندہ پیغمبر زکریا صرف دعا کرتا تھا، آج دلیل بھی لے آیا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اے میرے اللہ اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو ایک بے موسم بیٹا مجھے بھی دے دے، اولاد کا موسم تو میرا بھی ختم ہو گیا ہے، بیوی بچہ جننے کے قابل نہیں رہی، لیکن شہنشاہ تو موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، قرآن کہتا ہے ادھر محراب میں ہی کھڑے ہوئے تھے، فرشتے بیٹے کی بشارت لے کے آ گئے، اے زکریا اتنے سال تو نے گزار دیے، تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، جا پھر اللہ نے تیری بیوی کو بچہ جننے کے قابل کر دیا ہے اور اللہ نے تجھے بیٹے کی بشارت دے دی ہے۔ سچ کہا کسی نے، اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن صاحب اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اے زکریا تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ ادھر ماں باپ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹے کے پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں، پتہ نہیں بڑا ہو کے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن زکریا تو نے اتنے سال ہی گزار دیے، اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ جب پھر اللہ نے تیرے بیٹے کو بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے، جس طرح تو پیغمبر ہے تیرا بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ صاحب کوئی بھی نیا دکھ نہیں ہے، ہر قسم کا دکھ کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکا ہے۔ ایک آج کل دکھ جیل کا بڑا ہے، کسی کا بیٹا جیل میں، کسی کا بھائی جیل میں، کسی کا دوست جیل میں، کسی کا باپ جیل میں۔ قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، وہ جیلوں کا رونا رونے والوں، تمہارا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ یہ دنیا کے تھانے کچہریاں، یہ جیلیں، یہ کیا جیلیں ہیں؟ میں تجھے رب کی ایک جیل دکھاتا ہوں۔ یونس اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو بڑا واعظ کیا، ایک بھی ایمان نہیں لایا، ایک بھی نہ مانا، مارتے تھے، طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ایک دن غصہ ہی کر گئے، یونس علیہ السلام ناراض ہو کے نکل پڑے، اتنا غصہ کیا کہ اللہ سے اجازت لینا بھی بھول گئے۔ بھئی یہی سوچا میں نے تو دین کا کام ہی کرنا ہے نا، دعوت ہی دینی ہے نا، چل اس بستی کو چھوڑتا ہوں، کہیں اور جا کے واعظ کرتا ہوں۔ کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ہر پیغمبر وہی کا پابند ہوتا ہے۔ ادھر یونس علیہ السلام کو بھول ہوئی ہے، اجازت لینا بھولے، ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی ہے، کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا، کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈولے کھانے لگی، ملا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے بھائی اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ وہ کشتی کی سواریوں، پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، لیکن ادھر زمین کا کوئی بت کام نہیں آئے گا، کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ کام نہیں آئے گا۔ بچنا چاہتے ہو تو آسمان والے کو آواز دو۔ وہ سارے اللہ کو آواز دینے لگے، اللہ بچا لے بچا لے، لیکن ہچکولے بڑھنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی۔ ملا کھڑا ہو گیا، کہتا لوگو پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا۔ آج لگتا ہے میری کشتی میں وہ سوار ہو گیا جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے۔ کوئی بھی نہ کھڑا ہوا۔ میں کو نوائے وقت یہ جنگ اخبار نہیں پڑھ رہا، اللہ کا قرآن ہے، سورۃ یاسین سے اگلی سورت صافات ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ
المرسلین اذ ابقا الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین. جب کوئی بھی نہ کھڑا ہوا، جان تو ہر ایک کو پیاری ہے، پھر انہوں نے قرآن ڈالا، قرآن یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے لوگوں میں ہی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، میں ہی اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. صاحب میں ادھر سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا. دیکھ یونس کوئی عام ولی نہیں، کوئی عام بزرگ نہیں. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس میرے ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھا. سلام علی المرسلین، جن کو اللہ سلام پیش کرتا ہے. لیکن صاحب جتنی مرضی شان والا ہو، اگر اللہ کشتی پار نہ کرنا چاہے، کوئی پیغمبر بھی اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا. آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ فلاں نے دوب دی، فلاں نے تار دی، کسی نے جھوٹا قصہ گھڑا، ہم نے اس کو اپنا مذہب بنا لیا. حالانکہ اللہ کے بزرگوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں، پیروں کے بارے میں ایسی گستاخی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کسی نے گپ کری ہے کہ بڑھیا نے بس پاؤ دودھ نہیں دیا تھا، پیر صاحب کو اس پہ غصہ نہیں آیا. اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، ساری برات کو ڈبو دیا، 12 سال کے بعد تار دیا. صاحب آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے. پیر ایسے نہیں تھے، بزرگ ایسے نہیں تھے. وہ ولی اللہ کے دوست پیر تو ایسے تھے، لوگ ان کو پتھر بھی مارتے تو وہ پتھر کھا کے بد دعا بھی نہیں دیتے تھے، وہ پتھر کھا کے بھی دعائیں دیا کرتے تھے. وہ کیسے پیر تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے بیڑی ڈبو دی تھی. یہ سارے افسانے ہیں. دیکھ اللہ کا پیغمبر ہے یونس پیغمبر، اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکا. کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگوں میں جب تک کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. لوگ کھڑے ہو گئے، دھکے دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، چل یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے. یونس علیہ السلام گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں. رب کا قرآن کہتا ہے 17واں سپارہ ہے، سورۃ الانبیاء ہے، فنادا فی الظلمات. جب آنکھیں کھولی اندھیرے ہی اندھیرے تھے. اندھیروں میں پیغمبر گھبرا گیا، گڑگڑانے لگا، اے میرے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے، ان کے دوست احباب جاتے، ان کے رشتہ دار جاتے، ان کے محلے دار جاتے ہیں، لیکن اے شہنشاہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ پوچھ رب کے قرآن سے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کی جیل میں گئے، مشکل وقت آیا، بے بسی کے عالم میں ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی. تو صاحب انہوں نے کس کو آواز دی؟ قرآن پاک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے دفتر میں سٹیکر لگا ہوا ہے، تیری گاڑی میں سٹیکر لگا ہوا ہے. اللہ نے جگہ جگہ سٹیکر لگوا دیے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کے لیے نہ کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ ولی کو، نہ کتب کو، نہ ابدال کو، نہ فرشتے کو، کسی کو آواز نہیں دی. آواز دی تو کس کو آواز دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کے آگے روئے، اللہ کے آگے گر گرائے. اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. جب یونس پیغمبر نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے ان کی التجاؤں کو قبول کیا، ہم نے مچھلی کے پیٹ کی قید سے ان کو نجات عطا کر دی تھی. کوئی کہہ سکتا ہے صاحب وہ تو پیغمبر تھے، ہم کو پیغمبر تو نہیں ہے. اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا. اللہ نے اس اشکال کا جواب آگے ہی دے دیا ہے. اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اگر عام مومن بھی مصیبتوں میں ہمیں ایسے آواز دیں جیسے میرے یونس پیغمبر نے آواز دی، ہم اس کو بھی نجات دے دیتے ہیں. سورۃ صافات کا یہ مقام جب میری سمجھ میں آیا ہے، چیخیں نکل گئی کہ وہ شہنشاہ کتنی بے پرواہ ذات ہے. اللہ کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. لوگوں اگر میرے یونس کو یہاں بھی بھول ہو جاتی، یہاں بھی غلطی لگ جاتی کہ میرا یونس مجھے چھوڑ کے کسی اور کو آواز دیتا، اس بھول کی سزا میں یہ دیتا
قیامت کی صبح تک اپنے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکلتے, میرا یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا. صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے. میرے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں. آپ پہ بھی جب دکھ آئے مشکل وقت کے اندر, جب آپ کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی, تو صاحب آپ اللہ کو آواز دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ہر کتاب میں اور تیرے سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے, تلوار آپ نے لٹکائی ہوئی ہے. ایک دشمن نے دیکھا, موقع کو غنیمت جانا, آپ کی تلوار کو اتار لیا, تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے میں یمنعک منی, بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا. دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے, میرے حبیب کے ہاتھ خالی ہیں. آپ کو جب اس نے للکارا کون بچائے گا, تو میرے حبیب نے کس کا نام لیا ہے؟ اللہ. اللہ, میرا اللہ بچائے گا. صاحب اللہ تجھے بھی بچاتا ہے, اللہ مجھے بھی بچاتا ہے. اللہ کے سوا غیبی مدد کے لائق کوئی بھی نہیں. غیبی مدد کے لیے آواز اللہ کو دیجئے. اللہ کا نام بھی لینا تھا. جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی, تلوار زمین پہ جا گری, میرے حبیب نے تلوار کو اٹھا لیا. بلا اب تجھے اس تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں, آپ سے کرم کی اپیل ہے, قربان جائیں. اللہ نے سچ کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. لوگو میرا محبوب صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے, بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا, میرے حبیب نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. سورہ جن 29واں پارہ ہے. اللہ کہتا ہے کہہ دو جب مجھے غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے, میں بھی اپنے رب کو آواز دیتا ہوں. اس پکار میں میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. صاحب آپ کی سنت بھی یہ بتاتی ہے, آپ کا طرز تعلیم, آپ نے ہمیں تعلیم بھی یہی دی ہے. آپ کی بیٹی فاطمہ اور جناب علی پاک آپ کے پاس آئے غلام لینے کے لیے, لونڈی لینے کے لیے. سیدہ فاطمہ روئی پڑی, کہتی ہے بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ غلام لونڈی آپ کو نہیں مل سکتا, خالی لٹا دیا. شام کو رات کو آپ گھر پہنچ گئے, سیدہ فاطمہ اور جناب علی پاک کو سامنے بٹھایا اور آپ نے فرمایا علی و فاطمہ جو تم نے مانگا کیا میں اس سے بہتر نسخہ نہ بتا دوں؟ صاحب آپ نے ان کو تعویذ نہیں دیا, آپ نے ان کو چھلے نہیں دیے, آپ نے ان کو کڑے نہیں دیے, آپ نے ان کو دھاگے نہیں دیے. یہ بات میں لوگوں نے کاروبار بنائے ہیں, بزنس بنائے ہیں. میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا تعلق کس ذات سے جوڑا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں بولا علی و فاطمہ رات کو بستر پہ آؤ, 100 دفعہ یا رسول اللہ مدد کہہ لیا کرو, 100 دفعہ یا محمد مدد کہہ دیا کرو. فاطمہ تم تو یا علی مدد کہہ لیا کرو, یا نہیں نہ آپ نے یہ سکھایا. بستر پہ آؤ تو یا جبریل مدد کہہ لیا کرو, یا کسی بڑے اور پیغمبر کو. نہیں, میرے حبیب نے کیا تعلیم دی, بیٹا فاطمہ علی جب بستر پہ آؤ 33 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ. اللہ تو ان ثقافتوں سے پاک ہے. 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو, اللہ کے لیے ہے ساری تعریفیں. 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو, اللہ تمہارے سارے دن کی ثقافتیں دور کر دے گا. آپ نے اپنی اولاد کو یہ تعلیم دی, صاحب آپ نے اپنے گھر والوں کو یہی تعلیم دی. 1 مہینہ ہو گئے مدینہ پاک پہ قیامت برپا ہے. میری اور آپ کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی ہے. 1 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق کے گھر میں پہنچے, سیدہ عائشہ کو سامنے بٹھایا, خطبہ پڑھا. آپ نے کہا ایس دیکھو اگر تو تم بری ہو تو اللہ بری کر دے گا, لیکن دیکھ ان کنتی الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ, اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو, اللہ معاف کرنے والا ہے. امی عائشہ کہتی ہیں جب میرے حبیب نے یہ بات کی آنکھوں پہ اندھیرا چھا گیا, میں نے باپ کو آواز دی, بابا
اپنی بیٹی کی طرف سے آپ بات کریں. جناب صدیق روتے ہوئے پلٹ گئے, بیٹا یہ بہت اونچی جگہ ہے, یہاں ہم بات نہیں کر سکتے, کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. پھر میں نے اپنی ماں کو آواز دی, ماں تم تو بیٹیوں کو جانتی ہو, اپنی بیٹی کی تم گواہی دو. ماں بھی روتی ہوئی کہتی ہے, بیٹا یہ بہت اونچی جگہ ہے, یہاں ہم بول نہیں سکتے, کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. امی عائشہ کہتی ہے, جب باپ نے بھی جواب دے دیا, ماں نے بھی جواب دے دیا, پھر میرے پاس آخری ایک دروازہ رہ گیا. پھر مجھے یوسف علیہ السلام کے باپ کی دعا یاد آ گئی. 40 سال کے بعد, رونے کے بعد, جب آنکھیں سفید کر بیٹھے تھے, پھر دوسرے بیٹے کا دکھ آیا, تو پھر اس دکھ میں انہوں نے کیا بول بولا, کیسے انہوں نے اللہ کو آواز دی. وہ کلمات میری زبان پہ جاری ہو گئے, انما اشکو بسی و حزنی الاللہ. اے میرے اللہ, باپ نے بھی جواب دے دیا ہے, ماں نے بھی جواب دے دیا ہے, تیرا پیغمبر بھی کیسی بات کر رہا ہے. اے میرے اللہ, اتنے بڑے دکھوں میں پھر میں سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتی ہوں. صاحب حدیث کی ہر کتاب میں ہے نوجوان, انٹرنیٹ سے تجھے ہر چیز مل جاتی ہے. اب تو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نیٹ پہ موجود ہے, ایک ایک حدیث سے پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھ, اللہ پاک تجھے مجھے توحید کی سمجھ عطا کر دے گا. شان ہونا اپنی جگہ ہے, میرے حبیب علیہ السلام زندہ سامنے موجود ہے. صاحب آپ سے اللہ کائنات میں کون ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, میں نے تو ترازو دیکھا ہے, ایک پلڑے میں میں تھا, دوسرے پلڑے میں 10 آدمی, پھر 20 آدمی, پھر 100 آدمی. فرشتے نے کہا ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو. آقا فرماتے ہیں 1000 سے پلڑا بھر گیا, 1000 کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو تولا گیا. فرجحت علی الالف, 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا. دوسرا فرشتہ بول اٹھا, ارے ان کو کب تک تولو گے, ان کے مقابلے میں سارے انبیاء اولیاء بھی تول دو, ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا. شان اپنی جگہ, مقام اپنی جگہ. جبریل امین میرے حبیب کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے, اللہ نے اپنی قدرت سے, طاقت سے تمام انبیاء رسولوں کو جمع کر دیا. کس لیے جمع کیے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑ لیا. آقا یہ سارے پیغمبری شانوں والے ہیں, یہ سارے عظمتوں والے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے. آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت میں نہیں آ سکتا. شان اپنی جگہ, مقام اپنی جگہ. اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے حبیب ایک دور ایسا آئے گا سب کے نام نیچے رہ جائیں گے, ہم آپ کے نام کو بلند کر دیں گے. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, اولین و آخرین کو اللہ جمع کرے گا, 2 ہاتھ اوپر کریں گے, سورج کو لگے گا. اتنی شدت کی گرمی کے عالم میں انا سید ولد آدم یوم القیامہ, اس دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا. لوگ پیاس سے نڈال ہو کے پانی کی تلاش میں نکلیں گے, ایک نہر ہوگی, سارے انبیاء ادھر سے آ کے پانی پئیں گے, سارے اولیاء ادھر سے آ کے پانی پئیں گے. آقا فرماتے اس نہر کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا ہے. سب سے پہلے نحن الاخرون السابقون, آپ فرماتے میری امت کے لوگوں, میں اور میری امت دنیا میں تو سب سے آخر میں آئے ہیں, لیکن قیامت کے دن میں اپنی امت کو لے کر سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا. سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں دستک دوں گا. اندر سے آواز آئے گی, آج جنت کے دروازے کو دستک دینے والا کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, اپنی امت کو ساتھ لے کے آیا ہوں. اندر سے آواز آئے گی بکاؤ مرتو, بکاؤ مرتو. ہاں اللہ نے مجھے یہی آرڈر دیا تھا کہ جنت کے دربان آج سارے دروازے بند کر دو. اس وقت تک کوئی دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرا آخری محبوب پیغمبر نہ آ جائے. میرے حبیب سے بڑھ کے شان کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن صاحب غیبی مدد کے لیے صرف رب کو آواز دینی ہے. ماں کہتی ہے پھر میں نے زندہ رب کو آواز دی, انما
اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ اور یہ توحید کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد کون سا درجہ ہو سکتا ہے کہ سارے انبیاء سے اللہ، سارے فرشتوں سے اللہ زندہ سامنے ہے۔ ماں عائشہ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو میری اور آپ کی ماں نے غیبی مدد کے لیے پھر رب کو آواز دی، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ کہتی ہیں روتے روتے میں گر گئی، چادر میرے اوپر آ گئی، دل میں یہ تھی اللہ میرے پیغمبر کو بتا دے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے حبیب علیہ السلام اپنا پسینہ صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عائش تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری شان میں قرآن اتار دیا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو نے کدھر بیٹھ کے ڈائریکٹ آواز دی ہے رب کو؟ تو نے کس کے سامنے بیٹھ کے زندہ رب کو ہی غیبی مدد کے لیے آواز دی؟ یہ ادا اتنی اللہ کو پسند آئی، اللہ نے ان کی شان میں قرآن اتار دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو میرے صاحب یہ اصل عقیدہ توحید ہے کہ جب انسان کو مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو پھر رب کو آواز دیجئے۔ قرآن پاک کا آغاز ہی اللہ نے یہاں سے کیا ہے، سٹارٹ ہی یہاں سے لیا ہے کہ مسجد میں آنے والے، وضو کرنے والے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے والے ادھر سورۃ الفاتحہ پڑھ، اس میں اقرار کر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جا اس کا ترجمہ پڑھ، کیا اقرار ہے؟ اے میرے اللہ وضو کر کے تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے اقرار کرتا ہوں عبادت صرف تیری کروں گا، اور جب بھی مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو مدد کا سوال بھی اللہ تجھ سے کروں گا۔ یہ غیبی مدد ہے۔ ہر نمازی، ہر مسلمان اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے وضو کر کے اللہ سے وعدہ کرتا ہے اے میرے اللہ غیبی مدد کا سوال ہم تجھ سے کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے۔ موت آئے اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد اشرف شہزاد صاحب کو کہ انہوں نے بڑی ہی خوبصورت، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے عقیدہ توحید سمجھایا ہے اور اپنے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ مجلس بھی ہم نے ذکر محفل مصطفیٰ اسی عنوان سے ہی مجلس رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بیان کیا ہے اللہ ان کا بیان کرنا قبول فرمائے، اور جتنے لوگ احباب جماعتی ساتھی آئے ہیں اور انہوں نے سنا ہے اللہ سب کا سن کر سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات کے لیے کھانا بھی بالکل تیار ہے، تو ہم ابھی مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا یہ ادارہ صداقت یوسف، جامعہ صداقت یوسف، ماشاءاللہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں شعبہ حفظ بھی جاری و ساری ہے، اور ہر منگل کو یعنی عشاء کی نماز کے بعد ہمارا یہاں درس ہوتا ہے، تو اس میں بھی سارے ساتھی تشریف لایا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں اللہ ان سب کو، ان کی اولاد کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی احباب ہیں سب کو خیر و برکت سے نوازے، اور اللہ اس ادارے کو شاد اور آباد رکھے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما ملء ما شئت من شیء بعد، انت اہل الثناء والمجد، اللہم لا نحصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا، واصلح لنا
دنیانا التی فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التی الیہا معادنا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا اللہم متنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اللہ جہاں کہیں مسلمان مقہور مظلوم مغلوب ہیں یا اللہ سب کی مدد فرما، یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، اللہ سب کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، حج عمرے کی توفیق عطا فرما، جتنے مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے جماعتی ساتھی بابا جی شفیع محمد ان کے بیٹے کو پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانی بھی دور فرما، اسی طرح ہمارے خطیب یاسر ہارون بگوی صاحب ان کا گلے کا مسئلہ ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہم روحانی جسمانی طور پر بیمار ہیں یا اللہ ہمیں صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، یا اللہ جو سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ میرے عزیزم قاری محمد اشرف شہزاد انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کیا، اللہ ان کے زور بیان میں مزید ترقی عطا فرما، یا اللہ ان کو برکتوں سے نواز دے، یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے یا اللہ مانگنے والے اور ہمارے جن لوگوں کے دلوں میں جو جائز خواہشات اللہ سب کی پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔